آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اہم ہے IMF کے ساتھ پاکستان کی یہ جو بات چیت چل رہی تھی قرضہ پروگرام کی جو بحالی کی تھی، لیکن یہ ایک تعطل کا شکار تھا پچھلے کم از کم 6 ماہ سے یہ پروگرام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی اوورآل ملک کی معیشت پہ کیا اثر پڑے گا؟ بہت ہی امید افزا ہے، حکومت کا اعتماد بھی بحال ہوگا. وہ جو ایک ڈر تھا یا ایک خوف تھا جو پھیلایا گیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، کم از کم اس خوف سے جان چھوٹ گئی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنے تمام وہ جو منصوبے ہیں اس پہ اس طریقے سے نظر ثانی کریں کہ اس میں پیداواری منصوبے زیادہ ہونے چاہیے. توقع کی جا رہی تھی کہ جیسے ہی IMF کا جو پروگرام ہوگا تو اس کا امپیکٹ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پہ اور پاکستان کی فارن کرنسی پر ضرور پڑے گا. پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں استحکام نہیں ہے. وہ اچانک جو ہے اس کی کچھ قیمت کم ہوتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. پھر ڈالر کی وجہ سے بھی اس کے اوپر اثرات آتے ہیں. اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یوکرین اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. اور اس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ معاشی مسائل میں گھری ہوئی، ایون امریکہ بھی جو ہے. یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ 15 تاریخ کا انتظار کرنے کی بجائے ممکنہ طور پہ آج پاکستان میں پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. پیٹرول چاہے اگر آپ 20 روپے بھی سستا کر دیں، لیکن کیا جو مہنگائی ہمارے تاجروں نے کر دی ہے اس میں کمی آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی. اگر تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا جی؟ اگر اس کو روٹی اسی بھاؤ مل رہی ہے، اس کا روٹی کا وزن کم ہو گیا ہے. پیٹرول کی قیمت اور ڈالر ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کا جو اکانومی پر اور عام آدمی پر جو اثر پڑا ہے وہ کیسے اس کو دیکھا جائے گا اور اس کا فائدہ کیسے عام آدمی تک پہنچے گا؟ جب قیمتیں کم ہوں گی، ڈالر ریٹ کم ہوگا تو وہ جو پیچھے جو تاجر ہے یا جو ہول سیلر ہیں کیا اس کی قیمت کم کریں گے؟ جب تک حکومت اس حوالے سے ڈنڈا نہیں اٹھائے گی، عام آدمی تک اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر حمزہ شہباز ضمنی الیکشن میں اگر ان کی جماعت اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس کے نتائج کی بنیاد پہ، اور دوبارہ جو الیکشن 22 تاریخ کو ہونا ہے اس حوالے سے اگر چیزیں طے ہو جاتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ایڈمنسٹریٹیولی جو ان کی ایک شناخت ہے کہ نہیں وہ ان کی گورننس میں شاید اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو؟ بس اقتدار جماعت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ مؤثر جو ہے وہ بیوروکریسی ہوتی ہے جو ضلعی انتظام چلا رہی ہوتی ہے. کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک ایسٹ ڈکلیریشن سسٹم کو فروغ دینا ہو. ایک اہم بات بھی اس اعلامی میں کی گئی ہے، انٹرنیشنلی فیول پرائسز میں جو فرق آیا اور اس کے بعد جو حکومت پاکستان کے پالیسی ایکشن میں تاخیر کی وجہ سے پاکستان کے معاشی مسائل بڑھے. ارے ہاں، کبھی بھی کسی بھی سیاسی حکومت نے لانگ ٹرم منصوبے ایسے نہیں بنائے. ہمیں اپنی جو لائف سٹائل ہے اس میں بھی تھوڑا تبدیلی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گھر میں میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سے میں قرض لوں اور قرض لے کے میں بوسکی کا جوڑا سلوا لوں اور مہنگے جوتے پہنوں، گلے میں سونے کی وہ چین ڈال لوں، تو اس سے میرے بچے تو اسی طریقے سے فاقہ زدہ ہی رہیں گے.